دوستوں نوجوانوں السلام علیکم۔ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیوں ہم ان لوگوں کو، ان خانوادوں کو، ان نام نہاد جمہوری عوام دشمن پارٹیوں کو اپنے سروں پر مسلط کرتے رہتے ہیں تسلسل کے ساتھ، جو ہمارے سماج میں، جو ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کو مسلسل پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں، مسائل کی دلدلوں میں دھکیلتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے سماجی شعور کو بلند نہیں کرتے۔ ہم وہ جو بنیادی سوالات ہیں، جن سوالات پر ہم ہر وقت ہر لمحہ گرے رہتے ہیں، ان کو ہم ان کے سامنے نہیں اٹھاتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو عام انتخابات ہیں، ایم پی اور ایم این اے کے الیکشنز ہیں، ان میں یہ بڑی جو پارٹیاں ہیں یہ اپنے اپنے منشور اٹھا کر لاتی ہیں کہ ہم اس دفعہ اتنے نوجوانوں کو، کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، ہم 1 کروڑ نوکریاں بنا کے دیں گے، ہم پولیس کو بالکل ریفریش کر دیں گے، ریکنسٹرکٹ کر دیں گے، ہم تعلیم کے شعبے کو بالکل نئے سرے سے اٹھا دیں گے، ہم صحت میں بنیادی تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ یہ تمام پارٹیوں کا جو منشور ہے یہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اور پچھلے 77 سالوں سے الیکشن جیتنے کے بعد، نتائج آنے کے بعد ان پارٹیوں کی کارکردگیاں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مزید پاکستان کو، ملک عزیز کو، مجھے اور آپ کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، مسائل کے قبرستان میں اتار دیتے ہیں۔ ہماری زندگی پہلے 5 سالہ زندگی سے زیادہ خطرناک، زیادہ تکلیف دہ، زیادہ مسائل زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ان سے سوالات نہیں اٹھاتے کہ جو آپ نے منشور دیا تھا اس انتخابات میں، جس کے جیتنے کے بعد آپ آئے ہیں، اس منشور کی بنیاد پر وہ منشور پر عمل کیوں نہیں کیا جا سکا۔ کوئی ایک بھی پارٹی کسی ایک بھی ٹنیور میں، کسی ایک بھی صوبے میں، کسی ایک بھی علاقے میں اپنے کسی بھی ایک منشور کو پورا نہیں کر پاتی۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، منشور کا 5واں حصہ بھی پورا نہیں کر پاتی۔ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، صرف پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھ لیں، پی ڈی ایم کی شکل میں 13 جماعتوں نے اتحاد کیا، بیڑا غرق کر دیا۔ وہی جماعتیں آج ایک نئے روپ سے، نئے بندر بانٹ اور نئے آپس میں جو وہ نام نہاد لڑائی ہے اس کے ساتھ ہمارے سامنے پیش ہیں، اور اپنے زبردست منشوروں کے ساتھ پیش ہیں۔ اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کا 3.5 سالہ دور ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے سماجی شعور پر، ہماری سوچ پر، اگر ہم دوبارہ پھر انہی باتوں میں آ کر ان کو دوبارہ پھر اپنے قانونی حق سے ان کو اپنے سروں پر مسلط کر لیں، اپنے ہی ووٹ کے ذریعے، تو دوستو میرے نوجوانوں، تو پھر یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو ہمارا کینسر کا یہ جو بنیادی وجہ ہے، وہ یقین کریں وہ یہ تو ہے ہی ہیں، اس میں ہمارا بھی ایک جو مطلب کہ ہماری جو نیند ہے، ہماری جو غفلت ہے، ہمارا جو سماجی بے شعوری ہے، ہمارا جو اپنے وطن عزیز سے لاپرواہی ہے، اور اپنے مستقبل سے لاپرواہی ہے، اس کا وہ بنیادی ایک ہمارا بھی کردار ہے۔ تو بہتر ہے دوستو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے طبقے کو پہچانیں، عوامی حاکمیت کے لیے۔ یہ جو دولت کے بڑے بڑے ارتکاز ہو گئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، 16 کروڑ انسان آج بے گھر ہیں، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، وہ روزانہ میدانوں میں سوتے ہیں، پارکوں میں سوتے ہیں، سڑک کے کناروں میں سوتے ہیں، ایک بیٹھک، ایک کمرے 10 بائی 10 کے کمرے میں 6-6 8-8 لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے محلات کو دیکھ کر ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور یہ 303 کنال کے گھر سے اٹھ کر آتے ہیں، یہ 15,000 کنال کے گھروں سے اٹھ کر آتے ہیں، یہ کلفٹن ہاؤس، یہ بلاول ہاؤس، یہ بختاور ہاؤس، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بے شمار معلوم اور نامعلوم کمرشل بلڈنگز، بڑے بڑے گھر،
بڑے بڑے محل نما ان کے جو پروٹوکولز ہیں، مراد ہیں، ان سے اٹھ کر ہمیں بیوقوف بنا دیتے ہیں، اور ہمارے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، سونے کو، ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس دوائی نہیں ہے کھانے کو۔ تو بھائیو، اس دفعہ آپ نے اپنے سماجی شعور کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے دل کی آواز کے مطابق، اپنے موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے جیسے طبقے کے بندے کو ووٹ دیں، تاکہ کل کو آپ کی سنوائی ہو سکے، اور آپ کی تصویر، آپ کی آواز، آپ کی مسائل کی جو گونج ہے وہ طاقت کے ایوانوں میں گونج سکے۔ یہ ہے ہمارے بے شمار مسائل کا ایک واحد حل۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔